میرے بریلی کے بہار، یوپی کے وقار، اڑیسہ کی نکھار، کلکتہ کی آن، ممبئی کی شان، انڈیا کی جان، چلتے پھرتے کنز ایمان، یعنی شہزادہ نقی علی خان اعلیٰ حضرت عقیدت و محبت میں ڈوب کر ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یا رسول اللہ، میرے امام فرماتے ہیں دنیا والوں کو بتاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ یا رسول اللہ، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور ہم تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ حضرات، اب میں چاہتا ہوں کہ آغاز بیان سے قبل سرکار خواجہ غریب نواز کی شان میں منقبت شریف دو تین اشعار میں سنا دوں، اگر اجازت ہو تو محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے، دل بڑا بے قرار ہے خواجہ، 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 تیرا تیرا انتظار ہے خواجہ، تیرا ہی انتظار ہے خواجہ، دل بڑا بے قرار ہے خواجہ، اور تیرے دربار میں گدا ہے کھڑا۔ دیوانہ کہتا ہے سرکار غریب نواز سے جو محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں، تیرے دربار میں گدا ہے کھڑا، تیرے دربار میں گدا ہے کھڑا، تیرے دربار میں گدا ہے کھڑا، تیرا امیدوار ہے خواجہ، تیرا امیدوار ہے خواجہ۔ محبت سے بول لیجئے یا رسول اللہ۔ بھائی ایک یہ مطلب میڈیم سیٹنگ کر کے چھوڑ دیجئے آپ، ہلو چیک رہنے دیجئے، اب بیٹھ جائیے یہاں پہ، کوئی بات نہیں، شکریہ بھائی بہت بہت۔ تیرا ہی انتظار ہے خواجہ، ملاحظہ فرمائیے، محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ دے دے نام علی کا صدقہ اب، 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 تجھ پہ زہرا کا پیار ہے خواجہ، تجھ پہ زہرا کا پیار ہے خواجہ، دل بڑا بے قرار ہے خواجہ، اور عرس ہے آج تیرے آنگن میں۔ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں جا پائے، ہماری حاضری نہیں ہو پائی،
پھر بھی ہم یہیں سے غریب نواز کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں عرس ہے آج تیرے آنگن میں، 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 قربا تجھ پر بہار ہے خواجہ، قربا تجھ پر بہار ہے خواجہ، تیرا ہی انتظار ہے خواجہ، اور تیرا یہ ملک ہے جو چاہے کر، تیرا یہ ملک ہے جو چاہے کر، تیرا ہی اختیار ہے خواجہ، تیرا ہی اختیار ہے خواجہ، دل بڑا بے قرار، تیرا ہی انتظار، دے دے نام علی کا صدقہ اب، دے دے نام علی کا صدقہ اب، تجھ پہ زہرا کا پیار خواجہ، تجھ پہ زہرا کا پیار ہے خواجہ۔ اللہ پاک آپ کی شرکت کو، ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اب میری تقریر یہاں سے شروع۔ محترم سامعین حضرات، آج میں اپنی تقریر میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 6 صدی ہجری کی بڑی بلند رتبہ شخصیت ہے، سبحان اللہ۔ آپ 537 ہجری کو ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ اور بتا دوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا نام پاک حسن اور معین الدین غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ مشہور القاب ہیں، مگر الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، بالکل نہیں۔ الحمدللہ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کل بھی اعلان کرتے تھے، آج بھی اعلان کرتے ہیں اور قیامت تک اعلان کرتے رہیں گے، چراغ انجمن اولیاء غریب نواز، امین سطوت خیبر کشا غریب نواز، گل حدیقہ حسنین نور چشم علی، فدائے سیرت خیر الورا غریب نواز۔ اگر ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو اس اشعار کا مفہوم بتا دوں، حضرت ترجمہ کر دوں تو محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ دیکھیے، یہ ایم پی مدھیہ پردیش کا علاقہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور اچھی بات ہے، بولنا بھی چاہیے، تو محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتا، سبحان اللہ۔ بھائی سیٹی کو بند کر دیجئے، سیٹی کیوں آ رہی ہے؟ سیٹی، ہلو چیک، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتا جو ایک مرتبہ صرف سبحان اللہ کہتا ہے، تو محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، چراغ انجمن اولیاء غریب نواز، اے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، آپ تمام اولیاء کرام کی محفل کے چراغ ہیں، سبحان اللہ۔ امین سطوت خیبر کشا غریب نواز، آپ خیبر فتح کرنے والے
مولا کائنات مولا علی کی شجاعت کے امین ہیں. گلے حدیقِ حسنین نور چشم علی، آپ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے باغ کا پھول اور حضرت علی کی آنکھ کا تارا ہیں. فدائے سیرت خیر الورا غریب نواز اور آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی ہیں. اے لوگو، خدا کی قسم، حضرت خواجہ غریب نواز علم دین کے بہت شیدائی تھے. آپ کی عمر 15 سال تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک پنچکی، وہ چکی جو پانی کی قوت سے حرکت کرے اور آٹا وغیرہ پیسے. آپ رحمت اللہ علیہ نے باغ بیچ دیا، پنچکی بھی فروخت کی اور باقی جو ساز و سامان تھا سارا بیچا. اس کی قیمت فقیروں مسکینوں پر صدقہ کی اور راہ علم دین کے مسافر بن گئے. پہلے آپ سمرقند گئے، وہاں قرآن کریم حفظ کیا اور مولانا شرف الدین رحمت اللہ علیہ سے علم دین سیکھا. اے لوگو، حضرت خواجہ غریب نواز جیسے جیسے علم سیکھتے تھے علم کی پیاس مزید بڑھتی تھی. سمرقند میں علم سیکھ کر آپ بخارا تشریف لائے اور یہاں کے مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی. کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کی. ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے ایران کے علاقے وہاں پہنچے اور یہاں پہ شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً 20 سال تک آپ اپنے پیر و مرشد پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کی منازل طے کرتے رہے. اے لوگوں، سنو 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال کا اکثر حصہ سرکار خواجہ غریب نواز نے سفر میں گزارا. مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہرون، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، استراباد، خرقان، ہرات، غزنی، رے، بدخشاں، دمشق، جیلان، اصفہان، ملتان، لاہور، دہلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں گئے. وہاں موجود بزرگان دین اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی. کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا، کسی سے علم ظاہر و باطن سیکھنے میں مصروف رہے. تقریباً 5 مہینے تک آپ بغداد شریف میں غوث پاک کی خدمت میں بھی حاضر رہے. اے لوگوں، سنو، معین الدین دین کے بڑے خدمت گزار تھے. آپ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. اے لوگوں، سنو، غریب نواز 96 سال دنیا میں تشریف فرما رہے. 6 رجب 633 ہجری بروز پیر شریف صبح فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضرت خواجہ غریب نواز کو نہ آنا تھا. نہ آئے. کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امنڈ آیا تھا. حضرت خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے. اے لوگوں، دیکھنے والوں نے یہ ایمان یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی نورانی پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا. جن کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے، جس کے دربار کا عالم یہ ہے داتا جاتا ہے اسے بھی عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بھکاری جاتا ہے اسے بھی عطا کرتے ہیں، مالدار جاتا ہے اسے بھی عطا کرتے ہیں، تاجدار جاتا ہے اسے بھی عطا کرتے ہیں. جو جتنا دامن لے کر جاتا ہے اسے اتنا دیتے ہیں، اسے اتنا عطا کرتے ہیں. وہ آخر میں یہی کہتے ہیں، اے میرے غریب نواز، تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ. بس ایک بوند کے مانند انا ساگر تمہارے قبضے میں ہندوستان ہے خواجہ. اور اے میرے غریب نواز، غریبوں کا تیرے در سے گزارا ہے معین الدین، میرا گھر بار سب تم پر نثارا ہے معین الدین. غریبوں کا تیرے در سے گزارا ہے معین الدین، میرا گھر بار سب تم پر نثارا ہے معین الدین. سبحان اللہ. اے لوگوں،
اگر کسی کو میرے سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھنا ہو تو عرس کے ایام میں اجمیر شریف چلے جاؤ، سبحان اللہ، اور سرکار غریب نواز کے آستانے پر جا کر دیکھو کہ ساری دنیا سے لوگ کس طرح کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ میرے غریب نواز کی زندگی ہی تو ہے، سبحان اللہ، یہ میرے غریب نواز کی کرامت ہی تو ہے کہ ان کے دربار پر بے شمار عاشقوں کا میلہ لگا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، سبحان اللہ، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میرے دوستو۔ رجب المرجب شریف کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگان چشتی اہل بہشت، چشتیوں کے سردار، پیشواؤں کے پیشوا، امام طریقت و شریعت، تاج المقربین، سید العابدین، امام العارفین، تاج العاشقین، سیدی خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو عرس پاک منایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت کے دربار میں لاکھوں ہی نہیں، کروڑوں انسان آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ان کروڑوں انسانوں میں اولیاء بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، علماء بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، صوفیاء بھی ہوتے ہیں، اتقیاء بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کفار بھی ہوتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں، بے ایمان بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تمام قسم کے انسان ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہر انسان اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے انداز میں غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتا ہے۔ کوئی تو عشق و مستی کے عالم میں خدا کی حمد و ثنا کے ترانے گا رہا ہوتا ہے، کوئی جھوم کر، کوئی جھوم کیف و خوشی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی جھوم کر اللہ کے پیارے کلام کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، اور کوئی میرے خواجہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر بھکاری بن کر خواجہ کے صدقے خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اے لوگوں سنو، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر طرح کا بندہ آپ کو غریب نواز کے دربار میں ملے گا، لیکن قربان جاؤ غریب نواز کی سخاوت پر، قربان جاؤ غریب نواز کی محبت پر کہ روزہ انور میں لیٹے بھی کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے، بلکہ ہر سوالی جھولی بھر کے لے جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار جائے تو شفا پاتا ہے، سبحان اللہ، اگر کوئی غم زدہ جائے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اگر کوئی بے اولاد جائے تو اسے اولاد مل جاتی ہے، اگر کوئی دکھی جائے تو اسے سکھ مل جاتا ہے، اگر کوئی بے چین جائے تو اسے چین مل جاتا ہے، اگر کوئی بے قرار جائے تو اسے قرار مل جاتا ہے، اگر کوئی روتا جائے تو مسکراتا آتا ہے، اگر کوئی بے آسرا جائے تو اسے آسرا مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے خواجہ کا دربار اللہ کی رحمتوں کا دربار ہے، بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں کرتے بلائے جاتے۔ اور بریلی شریف سے حضرت استاذ زمن حضرت مولا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگے رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ استاذ زمن علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے مانگنے والا تیرا۔ اور سنیے، سرکار غریب نواز اللہ کے نبی نہیں، نبی کے صحابی نہیں، تابعی نہیں، تابعی نہیں، بلکہ اللہ کے مقدس ولی ہے، سبحان اللہ۔ وہ ولی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ انہیں کچھ غم ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی شان بیان فرماتا ہے۔ اللہ میرے دوستو، اللہ یہ حرف تنبیہ ہے، اس کے معنی ہوتا خبردار،
آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے کھمبوں پر ایک سرخ رنگ کا بورڈ آویزہ ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا خبردار. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ چھیڑنا. اس لیے اگر کسی نے تار کو ہاتھ لگا دیا تو اس کی جان چلی جائے گی. اے لوگو، خالق کائنات نے بھی اعلان فرما دیا، اللہ خبردار، یہاں سے معلوم ہوا کہ بجلی کے تار کو ہاتھ لگ گیا تو جان چلی جائے گی. اگر اللہ کے ولی کی توہین ہو گئی تو ایمان چلا جائے گا. فرمایا خبردار میرے ولی کی توہین نہ کرنا. مگر آج تکلیف ہوتی ہے، کچھ لوگ اولیاء کرام سے بے پناہ محبت نہیں کرنے سے بلکہ گستاخی کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اللہ والوں کی شان تو یہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں من عادلی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے میں اسے جنگ کے چیلنج دیتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں آپ کو غریب نواز کی شان میں ایک ایسی کرامت بتاؤں میرے دوستو، جس کی برکت سے کئی غیر مسلم دائر اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. آگ کی پوجا کرنے والے مسلمان ہو گئے. اجازت ہو تو بتا دوں؟ محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ. اور بتا دوں، اور آپ کی خدمت میں رہ کر، غریب نواز کی خدمت میں رہ کر اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو گئے. اب ذرا توجہ کیجئے گا، محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ. ہند کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ راہ خدا میں مختلف شہروں کا سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے. یہاں آپ نے کئی مہینے قیام فرمایا. اے لوگوں سنو، بغداد میں 7 آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے رہتے تھے. یہ اپنے عقیدے کے مطابق آگ کی پوجا کرنے میں بہت زیادہ محنت و مشقت سے کام لیتے تھے. ایک دن یہ 7 حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہیں آتا دیکھ کر خواجہ غریب نواز نے ان پر جلالی نگاہ ڈالی. یہ نگاہیں خواجہ کی تاب نہ لا سکے، ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور ہاتھ پر تھر تھر کانپنے لگے. حضرت خواجہ غریب نواز پرجلال لہجے میں فرمایا، اے بے دینوں، تم اللہ پاک کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہو. بولے حضور، قیامت کے دن ہمیں آگ نہ جلائے، اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے لوگوں سنو، آگ صرف اسے نہیں جلائے گی جو آگ کو پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ واحد و یکتا کی عبادت کرتا ہے. یہ سن کر وہ بولے آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تو آئیے تجربہ کر لیتے ہیں، آئیے مقابلہ کر لیتے ہیں، آئیے دیکھ لیتے ہیں. حضرت خواجہ اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا، وہ بے دینوں نے کہا، اے غریب نواز، اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے. اے لوگوں، اتنا سننا تھا. حضرت خواجہ غریب نواز کی شان ولایت جوش میں آئی. فرمایا اللہ، آگ تو معین الدین کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی ہے. سامنے ہی آگ موجود تھی. حضرت خواجہ غریب نواز نے جوتا مبارک اتارا اور آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے آگ، معین الدین کا جوتا مت جلانا. فرمان خواجہ سنتے ہی آگ نے حکم کی تعمیل کی اور اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی. اے لوگوں، حضرت خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت دیکھ کر آگ کی پوجا کرنے والوں یعنی بے دینوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. وہ مسلمان ہو گئے اور مچلنے لگے. حضرت خواجہ غریب نواز نے انہیں اپنی صحبت و خدمت سے نوازا. اتنا ہی نہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کی صحبت کا فیضان دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان 7 کے ساتھ کو ولایت کے بلند درجے پر فائز فرما دیا. یہ ہے خدمت شیخ، یہ ہے محبت مرشد، یہ ہے اطاعت پیر، یہ ہے نکاح ولی کی شان. جو اٹھے تو بیڑا پار کر دے، جو مردہ دل پر پڑے تو زندہ کر دے، جو بے نمازی پر پڑے تو نمازی بنا دے، جو چور پر پڑے تو ولی بنا دے. کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اے لوگوں سنو، ہند کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز کی شان تو یہ ہے کہ اپنی منزل سے
कभी भी वो भटक सकता नहीं। जिसके तुम हो रहनुमा ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, इस्तिकामत मजहब इस्लाम पर मिल जाए काश, हाथ उठा कर दुआ ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। ये है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान ये है, आखिरी बात, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान ये है, फिर तमाम वलियों के सरदार यानी गौसे पाक का मर्तबा क्या होगा। सुभान अल्लाह। जब बात आ गई तो सुनते चलिए ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐ लोगों, सरकार गौसे पाक के एक चाहने वाले हैं। एक रात में 40 मरतबा जिस्मानी कुव्वत का उनसे इखराज हुआ, यानी 40 मरतबा रात में गुस्ले के शिकार हो गए। ऐ लोगों, रात में जब वो 40 मरतबा गुस्ले के शिकार हुए ना, तो गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। आप अंदाजा लगाइए, जिसको गुस्ले की जरूरत 40 मरतबा रात में पड़ जाए, उसके जिस्म का हाल क्या होगा। पहुंचे गौसे पाक की बारगाह में, खूब रोने लगे, मेरे हुजूर आज मेरी ये कैफियत हुई है। गौसे पाक ने उनके सर पर हाथ फेरा, इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर रहम फरमाया है। तुम्हारी किस्मत में था 40 मरतबा जिना करना, तुम हलाक हो जाते। लेकिन जब मैंने देखा तो रब की बारगाह मैंने दुआ मांगी, मैंने खूब दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी इस हकीकत को इखराज में बदल दिया। सुभान अल्लाह। तुम गुनाहों से महफूज हो गए। ऐ लोगों, तो पता चला कि गौसे पाक का चाहने वाला गुनाहों से महफूज हो जाता है। इसलिए प्यारे, इस बात को याद कर लीजिएगा, महफिल सजाना कामयाब, इस बात को याद कीजिएगा। जो वली अल्लाह होते हैं ना, अल्लाह वाले जो होते हैं, वो अपने मुरीदों को ताकीद क्या करते हैं, अगर तुम्हें कोई मुसीबत पेश आए, अगर तुम्हें कोई परेशानी पेश आए, तो मेरा तसव्वुर कर लेना, अल्लाह पाक तुम्हारी परेशानी को दूर अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारी परेशानी को दूर अता फरमा देगा। एक बात और याद आने लगी, आला हजरत के वालिद गिरामी हजरत रजा अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या है। एक आदमी आया, उसने कहा, हुजूर सरकार मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, एक शर्त पर। क्या बात है, बताओ क्या शर्त है। क्या मुझे आप रंडी की कोठा पर जाने से रोकेंगे नहीं। बोला ठीक है। आला हजरत के अब्बू ने फरमाया, एक शर्त हमारी भी सुन ले। उसने कहा, आपकी शर्त क्या है। कहा, जहाँ जहाँ तू हमें देखना वहाँ वहाँ तू ना जाना। कहा, हुजूर ठीक है। ऐ लोगों, वो मुरीद हुआ। मुरीद होने के बाद शैतान ने उससे बरगलाया। जब रात की तारीकी आई, गुनाह की तरफ कदम उठे, जैसे कोठे की सीढ़ी के पास पहुंचा तो देख रहा है सरकार सामने हाजिर हैं। हजरत रजा अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलवा अफरोज हैं। पीछे हटा, सोचा ये वाक़या हो गया होगा, निगाह चमक गई होगी। दूसरे दिन फिर गुनाह का इरादा किया और गया सीढ़ी के पास और देख रहा है सरकार सामने हाजिर है। सोचा फिर भी ये नजर हो गई होगी, मगर लेकिन ये नजर की खता नहीं है, दिल में है तस्वीरें यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ऐ लोगों, तीसरी बार जब गया सीढ़ी के करीब तो देख रहा है कि सरकार सामने हाजिर है। फरमाया, ऐ नादान, क्यों बार बार गलती करता है। भाग करके हाजिर हुआ और अर्ज किया, हुजूर अब मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अब मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ, अब कभी भी नहीं जाऊंगा किसी के करीब। आपने फरमाया, सुन, जब वली अल्लाह का हाल ये होता है कि पीर अगर कामिल हो तो अपने मुरीद को हर मोड़ पर देखा करता है, तो अब मुझे बताओ, जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ज़मीन ज़बा, ये मकीन मक्का, ये सुबह मसा, ये शम्सो कमर, ये बरगो समर, ये शजरो हजर, जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात को पैदा किया, हम सबको पैदा किया, जिसके सदक़े में ये विलायत मिली है, उस रसूल का हाल क्या होगा। रसूल तुझे तो हर मोड़ पर देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, खलवत में हो तो देख रहे हैं, जलवत में हो तो देख रहे हैं, तन्हाई में हो तो देख रहे हैं, सफर में हो तो देख रहे हैं, अपने में हो तो देख रहे हैं, गैर में हो तो देख रहे हैं। रसूल की निगाह अपनी उम्मती को हर जगह मुलाहिजा फरमा रही है। इसीलिए तो बैकल बर्रामपुरी ने कहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। ऐ लोगों, अल्लाह वालों से मोहब्बत क्या करो, कसम खुदा की, अगर ये मोहब्बत कबूल हो गई तो जब तक हम दुनिया में रहेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जब हम कब्र के अंदर जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो वहां भी हमारा बेड़ा।
अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। ऐ लोगों, दुनिया में दो तरह के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता होता पालतू, एक कुत्ता होता फालतू। जो पालतू होता है उसका कोई आका होता है, उसका कोई मालिक होता है, उससे कोई मोहब्बत करने वाला होता है, उससे कोई प्यार करने वाला होता है। लेकिन जो फालतू होता है उसका कोई आका नहीं होता, उससे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता। वो कभी कहीं जाता है, वो कभी किसी के दर पे जाता है। लेकिन जो पालतू होता है उसका आका होता है, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई सता नहीं सकता। इसलिए क्योंकि दुनिया जानती है अगर इसको सताया जाएगा तो इसका मालिक मारेगा, इसका आका मारेगा। तो आप इस बात को दिल की तख्ती पर नोट कीजिए। इसी तरह कल मैदान महशर में दो तरह के लोग होंगे। एक तो वो लोग होंगे जिनकी गर्दन में किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा, वो कल मैदान महशर में दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आएंगे। और कुछ लोग वो होंगे जिनकी गर्दन में गौसे पाक के गुलामी का पट्टा होगा, मदारे पाक का गुलामी का पट्टा होगा, मदारे पाक के गुलामी का पट्टा होगा, साबिर पाक गरीब नवाज के गुलामी का पट्टा होगा, आला हजरत के गुलामी का पट्टा होगा, मुफ्ती आजम हिंद के गुलामी का पट्टा होगा, हुजूर ताजुश शरिया के गुलामी का पट्टा होगा, गुलाब शाह के गुलामी का पट्टा होगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया के गुलामी का पट्टा होगा, हाजी अली के गुलामी का पट्टा होगा। तो आए लोगों, आज आप लोगों ने ये उर्से गरीब नवाज में आकर ये ऐलान कर दिया है, ये दावा कर दिया है कि हम गरीब नवाज को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, हमारी गर्दन में मदार पाक के गुलामी का पट्टा भी है, साबिर पाक के गुलामी का पट्टा है, गरीब नवाज के गुलामी का पट्टा है, आला हजरत के गुलामी का पट्टा है। हम यहाँ भी मोहब्बत करते हैं तमाम औलिया कामिलीन से, गरीब नवाज से। और कल मैदान महशर में ये ऐलान कर देंगे, क्या तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुपे जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब नवाज की बारगाह में ना जा सके, हम फिर भी यहाँ से गरीब नवाज की बारगाह यहीं से बैठकर गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या गरीबों का तेरे दर से गुजारा है मोइनुद्दीन। ऐ गरीब नवाज, हमारी हाजिरी आपकी बारगाह में ना हो पाई, हम यहीं से इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आप हमारी दुआओं को तू अपने बारगाह में कबूल फरमा ले। हम दुआ करते और कहते हैं, गरीबों का तेरे दर से गुजारा है मोइनुद्दीन, गरीबों का तेरे दर से गुजारा है मोइनुद्दीन, गरीबों का तेरे दर से गुजारा है मोइनुद्दीन। मेरा घर बार सब तुम पर निसारा है मोइनुद्दीन, मेरा घर बार सब तुम पर निसारा है मोइनुद्दीन। आखिरी शेर, और ये शेर बिल्कुल सच है, दुरुस्त है। ज़मीन हिंद में पहले नहीं था दीन का जलवा। गरीब नवाज जब तशरीफ नहीं लाए थे हिंदुस्तान में, उस वक्त दीन का जलवा था ही नहीं। तो शायर नक्शा खींचा है, ज़मीन हिंद में पहले नहीं था दीन का जलवा, नबी के दीन का गुलशन निखारा है मोइनुद्दीन, नबी के दीन का गुलशन निखारा है मोइनुद्दीन।
نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. تو مجھے کہنے دیجئے, بھٹکتے دری بدر کیوں ہو, محبت ہے تو پھر کیا غم ہے. بھٹکتے دری بدر کیوں ہو, محبت ہے تو پھر کیا غم ہے. غلاموں چل پڑو در پہ, سہارا ہے معین الدین. غلاموں چل پڑو در پہ, سہارا ہے معین الدین. اے لوگو, اب میں شجرہ نسب سنانے کے بعد پھر ہم لوگ صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے, فاتحہ خوانی ہو جائے گی. میرے دوستو اب ذرا توجہ کیجئے گا, سرکار غریب نواز کا شجرہ نسب سنا رہا ہوں. میرے دوستو سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. شاید آپ کو کسی نے سنایا نہیں ہوگا اور آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے. میں سنانا چاہتا ہوں, سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اس لیے میں اپنا نسب نہیں, سرکار غریب نواز کا شجرہ نسب سنا رہا ہوں. اور اللہ توفیق دے تو ان ناموں کو یاد کر لیا کریں. اس لیے اللہ والوں کا نام لینے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, مصیبتیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں, بیڑا پار ہو جاتا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے گا, میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ سرکار غریب نواز کا مکمل شجرہ نسب سنا رہا ہوں. اب کان میری طرف لگائیں, ذرا دل کھول کر سنیے. سرکار غریب نواز کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین, ان کے والد کا نام سید کمال الدین, ان کے والد کا نام سید احمد حسین, سبحان اللہ. ان کے والد کا نام سید نجم الدین طاہر, ان کے والد کا نام سید عبدالعزیز, سبحان اللہ. ان کے والد کا نام سید ابراہیم, سبحان اللہ. ان کے والد کا نام ان کے والد کا محبت سے بولیے سبحان اللہ. ان کے والد کا نام سید امام علی رضا, ان کے والد کا نام سید امام موسیٰ کاظم, ان کے والد کا نام سید امام جعفر صادق, ان کے والد کا نام سید امام محمد باقر, ان کے والد کا نام سید امام زین العابدین. نعرہ ضرور بلند کیجئے گا. ان کے والد کا نام مظلوم کربلا سید الشہداء جنتی جوانوں کا سردار حضرت امام حسین, ان کے والد کا نام شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ فاتح خیبر ولیوں کے ولی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ماشاءاللہ. اللہ